السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو دار ارقم اسکول گوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، ہم سبق شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے ہیں وہ کلاس 7 کی عربی۔ جو ہم نے پہلے سبق پڑھا تھا ہے وہ دوسرا سبق۔ اب دوسرے سبق کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ اردو انہوں نے دی ہوئی ہے، اس کی ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ عربی لکھنی ہے۔ یہ جو اردو ہے، اردو کی ہم نے عربی لکھنی ہے۔ یہ چڑیا گھر ہے۔ چڑیا گھر کو کہتے ہیں حدیقۃ الحیوانات، ٹھیک ہے، ھذا حدیقۃ الحیوانات۔ شیر طاقتور جانور ہے۔ الاسد حیوان قوی، اور اس میں خرگوش ہے۔ وفیہا ارنب، خرگوش کمزور جانور ہے۔ ارنب حیوان ضعیف، اور اس میں ہاتھی ہے۔ وفیہا فیل، وفیہا کا مطلب ہوتا ہے اس میں، فیل ہاتھی ہے، ہاتھی بڑا جانور ہے۔ فیل حیوان کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور اس میں ہرن ہے۔ وفیہا غزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو، ہرن تیز جانور ہے۔ الغزال حیوان سریع، سریع کا مطلب تیز، اس میں لمبے لمبے درخت ہیں۔ وفیہا اشجار طویلۃ، طویلۃ کا مطلب ہوتا ہے لمبا، ٹھیک ہے، اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں۔ وازہار جمیل، ازہار زہرۃ کی جمع ہیں، بہت سارے پھول۔ وازہار جمیل، اور بہت سارے پھول ہیں۔ آگے ہم مدرسہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 قوی۔ اب قوی کا ہم جملہ کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، لیکن یہاں پہ آسان جملہ یہی ہے کہ الاسد حیوان قوی، کہ شیر طاقتور جانور ہے۔ کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ فیل حیوان کبیر، کہ ہاتھی بڑا جانور ہے۔ صغیر، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ دجاجۃ حیوان صغیر، مرغی چھوٹا جانور ہے۔ متوسط، متوسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ۔ شاۃ حیوان متوسط، بکری درمیانہ جانور ہے۔ جمیل خوبصورت۔ ارنب، ارنب حیوان جمیل، یعنی خرگوش خوبصورت جانور ہے۔ قبیح برا، بد شکل۔ الغراب حیوان قبیح، کوا بد شکل جانور ہے یا برا جانور ہے۔ سریع تیز۔ الغزال حیوان سریع، ہرن جو ہے تیز جانور ہے۔ ماکر، ماکر کا مطلب ہوتا ہے مکار۔ ثعلب حیوان ماکر، لومڑی جو ہے وہ مکار جانور ہے یا چلاک جانور ہے۔ طائر، الحمام طائر جمیل، طائر کہتے ہیں پرندے کو، کہ کبوتر خوبصورت پرندہ ہے۔ اگر ہے الفاظ کے معنی، یہ الفاظ کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ یہ جو مشق ہے، مشق کا کام آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یعنی کاپی نوٹ بک پر خوشخط کر کے، صاف کر کے اچھے طریقے سے کام لکھنا بھی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آگے آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ یہ بچوں، یہ کام آپ لوگوں کو جو دوبارہ سے کروایا جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی ریویژن ہو رہی ہے، ریوائز ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کا کام، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔